अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। हम चैप्टर अपना पढ़ रहे थे आइए पाकिस्तान की सैर करें। आपने जो इसका पिछला पार्ट पढ़ा है यकीनन उसका ऑब्जेक्टिव याद कर लिया होगा और बुक रीडिंग भी की होगी, ठीक है। आज हम अगला पेज स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 35। पेंसिल आपके पास होनी चाहिए और हाइलाइटर आपके पास होना चाहिए ताकि आप मुश्किल अल्फाज के मायने भी लिख लें और ऑब्जेक्टिव यानी मारूजी जो है उसको मार्क भी करते जाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बलूचिस्तान का ज़्यादातर रकबा बंजर पहाड़ों पर मुश्तमिल है। बंजर पहाड़ों पर यानी ऐसी जगह, ऐसा इलाका जहाँ पर काश्तकारी नहीं हो सकती, कुछ उग नहीं सकता, ठीक है, जो नाकाबिले काश्त है, ज़मीन है, उसको बंजर कहते हैं, ठीक है। तो बंजर को आप देख लें कि हाईलाइट किया हुआ है, आप इसको हाईलाइट भी कर लें। यहाँ सर्दियों में खूब सर्दी पड़ती है। गर्मियों के मौसम में दर्जा हरारत खूब बढ़ जाता है। दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है गर्मियों के मौसम में। सिब्बी यहाँ का गर्म तरीन मकाम है, ठीक है। सिब्बी को हाईलाइट कर लें। आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ का गर्म तरीन जो मकाम है वो कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि सिब्बी है। 26 मई 2010 को यहाँ वो गर्मी पड़ी कि अल अमानो वल हफीज। अल अमानो वल हफीज यानी अल्लाह ताला अमन दे और अपनी हिफाजत में रखे, ठीक है। अल अमानो अमन दे और अपनी हिफाजत में रखे, इसको आप हाईलाइट कर लें। अल अमानो वल हफीज। अगले पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए, ठीक है। सभी रिकॉर्ड टूट गए यानी पहले भी जो गर्मी पड़ती थी, ठीक है, वो सारे रिकॉर्ड टूट गए। मतलब पिछली जितनी भी गर्मी पड़ी उन तमाम से ज्यादा गर्मी पड़ी। इस रोज इस मुकाम का दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, ठीक है, यानी 53 डिग्री जो है वो इस मुकाम का दर्जा हरारत रहा। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ कभी कभार जलजले भी आते हैं। हाईलाइट करें जलजले को, ठीक है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी इलाकों में जलजले आने का इम्कान जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। 1935 में आने वाले एक शदीद जलजले से कोयटा शहर बिल्कुल मलियामेट हो गया, ठीक है। मलियामेट हो जाना यानी तबाह बर्बाद हो जाना, इसको हाईलाइट भी कर लें। इसके अलावा 1935 को हाईलाइट करें, कोयटा को हाईलाइट कर लें, ठीक है, यानी जो 1935 में जलजिला आया था, शदीद तरीन जलजिला था, उससे जो है कोयटा शहर मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गया था, बिल्कुल बर्बाद हो गया था, खत्म हो गया था। बलूचिस्तान की सरजमीन फलों की पैदावार के लिहाज से मशहूर है। हाईलाइट करें बलूचिस्तान और फलों को भी हाईलाइट करें, यानी पूछा जा सकता है बलूचिस्तान की सरजमीन किस हवाले से मशहूर है, तो आप बताएंगे फलों की पैदावार के हवाले से मशहूर है। पाकिस्तान का 90% अंगूर यहाँ पाया जाता है। हाईलाइट करें 90% अंगूर, ठीक है, और कहाँ पाया जाता है ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, बलूचिस्तान में पाया जाता है। उसके बाद है चेरी और बादाम भी वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। वाफिर मिकदार में, बहुत ज्यादा मिकदार में यहाँ पे पाए जाते हैं चेरी और बादाम। यहाँ पैदा होने वाले दीगर फलों में खुबानी, आड़ू, अनार, सेब और खजूर शामिल है, ठीक है। यानी ये चेरी और बादाम के अलावा यहाँ पे ये जो फल हैं जैसे खुबानी, आड़ू, अनार, सेब और खजूर, ये भी यहाँ पर काफी ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, बल्कि पैदा होते हैं। ये सूबा मादनी वसाइल से माला माल है। मादनी वसाइल से माला माल है मुराद, यानी वो चीजें जो जमीन से निकलती हैं उनको मादनियात कहते हैं, ठीक है, कानों से निकाली जाती हैं खोद खोद कर। माला माल है यानी इन चीजों से ये भरा हुआ है। आप इसको हाईलाइट कर लें मादनी वसाइल को। यहाँ सुई के मुकाम से कुदरती गैस भी निकलती है। कुदरती गैस को भी हाईलाइट कर लें और सुई को भी हाईलाइट कर लें। पूछा जा सकता है कि कुदरती गैस जो है ये कहाँ से निकलती है, तो आप बता सकते हैं कि सुई के मुकाम से निकलती है। ये जो गैस हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है,
کھانا بنانے کے لیے، پانی گرم کرنے کے لیے جو ہمارے گیزر میں گیس چلتی ہے، چولہے جلتے ہیں، ٹھیک ہے، کھانا بنتا ہے، اور یہ گیس جو ہے یہ سوئی کے مقام سے، یعنی بلوچستان میں ایک جگہ ہے سوئی، وہاں سے نکلتی ہے۔ بلوچستان میں حال ہی میں گوادر کے مقام پر بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے، ٹھیک ہے، ہائی لائٹ کریں بلوچستان کو، گوادر کو اور بندرگاہ کو، ٹھیک ہے، اور بندرگاہ کا مطلب یعنی جہاں پر جہاز جو آتے ہیں، بحری جہاز، وہ وہاں پر رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بندرگاہ کہاں تعمیر کی گئی ہے؟ گوادر کے مقام پر، ٹھیک ہے۔ اس صوبے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے زندگی کے آخری ایام اسی صوبے کے ایک صحت افزا مقام زیارت میں گزارے، ٹھیک ہے، اعزاز حاصل ہے مطلب رتبہ، مقام، عزت، مرتبہ، ٹھیک ہے، کہ اس صوبے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام یعنی اپنی موت سے قبل کا جو عرصہ تھا، کچھ وقت انہوں نے وہاں پر بھی گزارا ہے۔ صحت افزا مقام یعنی پرفضا مقام، بڑی اچھی آب و ہوا والا جو یہ علاقہ تھا، اور اس کا نام کیا تھا؟ زیارت۔ آبجیکٹو میں آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام کہاں پر گزارے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ زیارت میں گزارے۔ بلوچستان میں پگڑی لباس کا اہم حصہ ہے۔ پگڑی کو ہائی لائٹ کر لیں۔ پگڑی جو سروں پہ باندھی ہوتی ہے، آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ انہوں نے سر کے اوپر ایک کپڑا سا لپیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسے پگڑی کہتے ہیں۔ تو بلوچستان میں پگڑی جو ہے وہ لباس کا ہی حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں گھٹنوں تک لمبے کرتے اور گھیر دار شلواریں پہننے کا رواج ہے، ٹھیک ہے، وہاں کے جو مرد ہیں وہ گھٹنوں تک جو ہے وہ کرتے پہنتے ہیں، اور شلواریں ان کی گھیرے دار بڑی بڑی کھلی سی شلواریں ہوتی ہیں، وہاں پر ان چیزوں ایسے لباس کا رواج ہے۔ بلوچی خواتین خاص قسم کا لباس پہنتی ہیں، ان کی قمیض کے سامنے کی جانب لمبی جیب لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو قمیض پہنی ہوتی ہے اس میں ایک لمبی سی جیب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر قمیض پر کڑھائی کی ہوتی ہے اور اس پر شیشے کا کام ہوتا ہے۔ یہاں کی عورتیں بڑی سی چادر بھی استعمال کرتی ہیں۔ ان کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، لمبی جیب کو، قمیض کو بھی ہائی لائٹ کر لیں، کڑھائی کو بھی، اور شیشے کا کام اور بڑی سی چادر، ان ورڈز کو آپ ہائی لائٹ کر لیں، آبجیکٹو کے طور پر آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ پنجاب دو لفظوں پنج اور آپ سے مل کر بنا ہے، ہائی لائٹ کریں پنجاب کو بھی اور پنج اور آپ کو بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی کیا ہے یہ ابھی آگے ہی آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔ پنج کے معنی ہے پانچ اور آپ کے معنی پانی کے ہیں، گویا پنجاب کے معنی ہوئے 5 دریاؤں کی سرزمین، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے ملک میں 5 بڑے دریا بہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، پتہ ہے آپ کو ان 5 دریاؤں کے ناموں کا؟ جی یقیناً آپ کو پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا دریا جو ہے وہ دریائے سندھ ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ دریائے چناب، دریائے جہلم، دریائے راوی، ٹھیک ہے، یہ 4 دریا اور ہیں، اور اس کے علاوہ باقی مزید چھوٹے چھوٹے بہت سے دریا موجود ہیں، لیکن بڑے دریا جو ہیں یہ 5 ہیں۔ تو پنجاب کے معنی ہوئے 5 دریاؤں کی سرزمین۔ اس صوبے کی سرحدیں بھی باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے۔ دارالحکومت کا مطلب ہے دارالخلافہ، ٹھیک ہے، یا دارالحکومت جہاں بیٹھ کر پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ حکومت کرتی ہے۔ دارالحکومت جہاں پر بیٹھ کر حکومت کی جائے، کنٹرول کیا جائے جہاں پر بیٹھ کر، تو پنجاب کو کنٹرول کیا جاتا ہے لاہور سے بیٹھ کر، ٹھیک ہے، اور اسی طرح پاکستان کی کو کنٹرول کیا جاتا ہے، یا مینجمنٹ جو ہے جو بیٹھی ہوتی ہے وہ پاکستان کی مینجمنٹ اسلام آباد میں، کیونکہ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے، اسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے، ہائی لائٹ کریں پاکستان کا دل۔ یہ شہر صدیوں سے علم و ثقافت کا مرکز رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ لوگ دور دور سے
ٹھیک ہے، صدیوں سے لوگ دور دور سے آ کے یہاں پر علم حاصل کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ثقافت جو ہے ہماری اس کا بھی یہ مرکز رہا ہے. ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور بہاولپور کا شمار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے. ہائی لائٹ کر لیں ان سارے ورڈز کو، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور بہاولپور. ٹھیک ہے، تو یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ پنجاب کے بڑے شہر کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے، تو بچوں یہ جو آپ کو آج سبق پڑھایا ہے اس کو آپ نے اس کا آبجیکٹو اچھے سے یاد کرنا ہے. خاص طور پر بک ریڈنگ پہ توجہ دینی ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک آپ بک ریڈنگ نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو نہ تو الفاظ کی ادائیگی کا طریقہ صحیح طرح سے آپ کو آتا ہے اور نہ ہی آپ صحیح طرح سے آبجیکٹو یاد کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. تو آپ نے آج کی آپ کی ڈائری یہی ہے کہ ڈو بک ریڈنگ plus learn objective of this page. ٹھیک ہے، thank you.